بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم۔ یہ درس ہمارا قصص الانبیاء کے حوالے سے چل رہا تھا، تو آج آپ ساتھیوں کو چند حدیثیں بتانی ہیں۔ انشاءاللہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو قصہ اور واقعہ تھا وہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کا انشاءاللہ ہم قصہ جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ ان سے اپنی آنکھیں مت ہٹائیے۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم باہل الجنہ کل ضعیف متضاعف لو اقسم علی اللہ لابرہ الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواد مستکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جنت والے لوگوں کی خبر نہ دوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہر وہ انسان جو کمزور ہے، کل ضعیف متضاعف، اتنی کمزور غریب اور مسکین انسان جس کی جان پہچان بھی کوئی نہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم ضرور پوری کرے گا۔ یعنی دنیا کے اندر مال و متاع کے لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، اور دنیا کے جتنے وسائل اور ذرائع ہیں ان کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مسلمان بڑا مقبول ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے۔ اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنم والوں کی خبر نہ دوں کہ وہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کل عتل جواد مستکبر۔ عتل کہتے ہیں انتہائی سخت دل والا انسان، انتہائی سخت دل والا انسان۔ جواد کہتے ہیں انتہائی جو ہے ممنوعات والے کام کرنے والا گناہ گار انسان، اور مستکبر تکبر کرنے والا انسان۔ یعنی جو انسان متکبر ہے، نافرمان ہے اور سخت دل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اکثر لوگوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا جو ان صفات کے مالک ہیں۔ اور جو جنت والے ہیں وہ ہمیشہ کمزور اور ضعیف لوگ ہوتے ہیں، غریب اور مسکین لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے مضبوط انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی صحابی آیا کرتا تھا، غریب تھا، مسکین تھا، اور شکل کا بھی اتنا کوئی گورا نہیں تھا، کالا سیاہ، لیکن دیہاتی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا وہ پھل لے کر آتا تھا، موسمی دیہات کے پھل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شہر کے پھل دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن بازار کے اندر وہ بندہ موجود تھا، وہ صحابی رسول، آپ نے جا کے پیچھے سے پکڑ لیا اور فرمایا یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ تو صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے انتہائی سستا پائیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو لوگوں کی نگاہ کے اندر سستا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں بڑا مہنگا ہے۔
کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ کیا کرتے تھے؟ محبت کرتے تھے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، رنگ کے کالے، ہونٹ موٹے ہیں، غریب اور مسکین ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جلیبیب جا کے شادی کر لے، نکاح کر لے۔ تو جلیبیب فرمانے لگے اللہ کے رسول مجھے کون رشتہ دے گا؟ میں تو غریب مسکین، نہ کھانے کو کچھ، نہ کمانے کو، نہ گھر میں کچھ، اور نہ ہی کوئی شکل و شبہات ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی مجھے رشتہ دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ فلاں گھر میں پیغام دو نکاح کے لیے۔ تو وہاں چلے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی، میں اس غرض سے آیا ہوں۔ تو جواب میں ان والد نے، لڑکی کے والد نے جو کہنا تھا کہا کہ بھی تجھے رشتہ دیں، غریب اور مسکین اور رنگ کا بھی کالا اور سیاہ۔ تو لڑکی سن رہی تھی۔ لڑکی نے کہا اپنے والد کو کہ اے ابا جان یہ نہ دیکھیے کہ آنے والا کون ہے اور اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بھیجا کس نے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ تو لڑکی کہنے لگی اللہ کے رسول نے جب بھیجا ہے کوئی بھی ہے مجھے قبول ہے۔ تو مطلب کہنے کا کہ جب ایک غریب اور مسکین آدمی ہو، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کو یہ حالت اور کیفیت بڑی پسند ہے، یعنی غربت، مسکینی اور غرد و غبار، فرما برداری میں اگر ایسی حالت ہے اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ یعنی آپ دیکھیں حج کے اندر انسان کی کیسی حالت اور کیفیت ہوتی ہے، تھکے ہوئے، تھکاوٹ سے چور، بھوک پیاس، دھوپ گرمی سردی سب کچھ، اور پھر جو ہے نہ کھانے کو نہ پینے کو اتنی کچھ راحت نہیں، اور سفر کر کر کے بندہ چور ہوتا ہے، ساری غرد و غبار سارا کچھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو عرفات کے اندر پہنچ گیا میں ان کے سارے گناہ کیا کر دیتا ہوں؟ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے یہ چیز۔ اسی طرح آپ میدانوں میں، جہاد کے میدانوں میں دیکھیں کہ ایک مسلمان جب جہاد پہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان جانے والے جو مسلمان ہیں اور مسلمان جس گھوڑے پہ چڑھتے ہیں، اور جو گھوڑا جو ہے وہ جس مٹی کو اپنے پاؤں سے اچھالتا ہے اللہ رب العزت اس مٹی کی قسم کھاتے ہیں۔ گھوڑا بھاگتا ہے نا، اس کے بھاگنے کی وجہ سے جو مٹی جو اڑتی ہے اللہ رب العزت اس مٹی کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو فرما برداری میں یہ حالات جو ہیں بڑے محبوب ہیں کہ انسان کی حالت اور کیفیت جو ہے غربت میں ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فرما بردار۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی وہاں سے گزرا، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، آپ سنیں۔ فرماتے ہیں کہ مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک بندہ گزرا اور ایک صحابی رسول دوسرے کو کہہ رہا ہے، ایک صحابی گزرا، ایک صحابی دوسرے کو کہہ رہا ہے ما رأیک فی ھذا، اس بندے کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ تو اس نے کہا فقال رجل من اشراف الناس، دوسرے ساتھی نے کہا کہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار انسان ہے۔ جو بندہ گزرا نا سامنے سے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ تو اس دوسرے نے کہا یہ اشرف الناس، لوگوں میں سے سب سے کیا ہے؟ بڑا عزت دار ہے۔ ھذا واللہ حری ان خطب ان ينکح وان شفع ان یشفع فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگے کہ اگر یہ کہیں چلا جائے نکاح کے لیے پیغام دے تو اس کا پیغام قبول کر لیا جائے گا، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی، بڑا عزت دار ہے۔
اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن رہے تھے، خاموش رہے. پھر ثم مر رجل آخر، ایک دوسرا آدمی گزرا وہاں سے. تو فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیک فی ھذا، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جب دوسرا آدمی وہاں سے گزرا، فقال یا رسول اللہ ھذا رجل من فقراء المسلمین، یہ تو مسلمانوں کا ایک فقیر اور غریب اور مسکین آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ تو غریب ہے. تو ھذا حری ان خطب اللہ ینکح، اگر یہ اپنا پیغام نکاح کا لے کر کسی گھر میں جائے تو اس کی کوئی بات مانے ہی نہ، ایسا آدمی. پھر وَإِن شَفَعَ اللہ یشفع، اگر کسی کی سفارش کرے کہ بھی فلاں بندے کو کام دے دو، یا میں سفارش کرتا ہوں اس کا کام فلاں، اس کو کوئی بات مانے ہی نہ. آپ اندازہ کریں کہ وہ آدمی جس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں دنیا میں، کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش قبول نہ ہو، کسی گھر میں جائے کہ مجھے نکاح کرنا ہے، کوئی اس کو لڑکی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا وَإِن قَالَ اللہ يُسْمَعْ لِقَوْلِهِ، اگر یہ آدمی کسی کو کوئی بات کہے، مشورہ دے، تو کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو. سفارش کوئی قبول نہیں کرتا، نکاح میں کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں، کسی سے کوئی مشورہ یا طلب کرے یا بات کرے کوئی سننے کے لیے تیار. اچھا آپ پھر اس آدمی کو کوئی پہچانتا ہوگا، جان پہچان ہوگی اس کی، کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوگا، کوئی دوست احباب ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ ھذا خیر من ملء الارض، آپ نے ارشاد فرمایا زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ جو کچھ زمین کے اندر خزانے، ان کو بھر دو آسمان تک، یہ ان ساری چیزوں سے یہ شخص بہتر ہے. کون سا؟ وہ شخص جس کی پہچان کوئی نہیں، جس کی بات سنتا کوئی نہیں، جس کو بیٹی دیتا کوئی نہیں، جس کی بات سنتا کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین و آسمان کے اندر جتنے خزانے ہیں ان سب سے یہ آدمی بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار تھا، جس کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ اشرف الناس، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہے. اگر نکاح کے لیے جائے تو لوگ اس کی بات مان لیں، بیٹی دے دیں گے. اگر کسی کی سفارش کرے سفارش قبول کی جائے گی، مشورہ دے مشورہ قبول کیا جائے گا. لیکن آپ نے ارشاد اس کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا، فرمایا اس کے بارے میں جو غریب اور مسکین، جس کو جانتا کوئی نہیں، فرمایا کہ زمین و آسمان میں جتنا خزانہ اس سے یہ آدمی بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان دنیا میں ایک دوسرے کی جب عزت کرتے ہیں تو کچھ دیکھ کے کرتے ہیں. مال و دولت اور وسائل اور ذرائع اور مادیت کو دیکھ کے سلام کرتے ہیں. اور نکاح میں اگر بیٹیاں دینی ہیں، رشتہ کرنا ہے، تو ہر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، میری بیٹی کھائے گی کیا، تو وہ نکاح وہاں کرتے ہیں. تو صاف ظاہر ہے ایک غریب اور مسکین کو کون بیٹی دے گا؟ ایک محدث تھے، ان کی بیٹی کا رشتہ آیا بادشاہ کی طرف سے. بادشاہ نے کہا کہ میں، ہارون الرشید تھے یا کوئی اور مسلمانوں کا ایک خلیفہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں رشتہ لے کر آیا. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں دیتا. اور رات کو اٹھے، ان کا ایک شاگرد تھا جس کے پاس گھر نہیں تھا، کپڑے نہیں تھے پہننے کو. رات صبح اٹھے، اس لڑکے کے ساتھ جو ان کا شاگرد تھا اور ان کو بڑا محبوب تھا، اور ایک کافی عرصہ ان کے پاس پڑھتا رہا، قرآن و حدیث کی تعلیم لیتا رہا. صبح اٹھے، اس کے ساتھ نکاح کیا، بیٹی کو اس کے گھر میں چھوڑا، گھر میں بٹھایا، پھر گھر کے اندر واپس آ گیا. بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس کا تو بیٹی کا تو نکاح ہو گیا ہے. جب اس محدث سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا کیا،
بادشاہ کے گھر کے اندر بیٹی نہیں دی. انہوں نے کہا کہ میں قرآن اور حدیث پڑھانے والا اور قرآن اور حدیث کا طالب علم ہوں، اپنے جیتے جی اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈال دوں؟ بادشاہوں کے پاس یہ جو طالب علم ہے یہ قرآن اور حدیث کا طالب علم ہے، اور علم سے بڑی کوئی دولت دنیا میں نہیں ہے. تو یہ تو مزاج ہمارے سلف صالحین کا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ اس کو اشرف الناس کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو، مال ہو، دولت ہو، وسائل ہوں، ذرائع ہوں، کچھ ہوں. جس طرح آپ نے انبیاء کے قصے سنے، ساری امتیں اور قومیں یہی کہتی رہیں کہ اگر آپ پیغمبر اور نبی اور رسول ہیں تو آپ غریب کیوں ہیں؟ آپ کو غریب نہیں ہونا چاہیے. غربت کا ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے نہیں ہیں. اور یہ قانون دنیا انسانوں کا ہے، خالق اور مالک کا نہیں ہے. خالق اور مالک کے قانون جو ہیں وہ الگ ہیں، دنیا کے نظاموں سے الگ اور تھلگ ہیں. اللہ رب العزت کسی بھی انسان کے وسائل اور ذرائع کو نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ وہ خود خالق اور مالک ہے، وہ بنانے والا ذات ہے. اللہ تعالیٰ جو دیکھتا ہے وہ یہ کہ میں اس کو دوں یا نہ دوں، سونا ملے یا چاندی ملے یا کچھ بھی نہ ملے، میں یہ دیکھتا ہوں یہ میرا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، بس. ہاں، اس پر وعدے اللہ تعالیٰ نے ضرور کیے کہ جو فرما بردار ہے، فرما برداری کی وجہ سے دنیا کی بھی نعمتیں ہیں، آخرت کی بھی نعمتیں ہیں. نافرمانی کی وجہ سے میں دنیا بھی چھین لوں گا، آخرت بھی چھین لوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسانوں کے جو رزق ہے، چاہے وہ صحت کا ہے یا مال دولت کا ہے، وہ چھین لیا جاتا ہے، تنگ کر دیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہذا خیر من ملء الارض مثل ہذا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں تو غریب اور مسکین، لیکن اگر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرتے ہیں. ایک صحابیہ رسول تھی، ان کی ایک لونڈی تھی، غلام تھی، ان کی انگلی ٹوٹ گئی یا توڑی انہوں نے یا ایسا مسئلہ ہوا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قصاصاً کیا ہوگا؟ آپ کی انگلی کاٹی جائے گی. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میری انگلی نہیں کاٹی جا سکتی. اس صحابیہ رسول نے کہا جس نے اپنی لونڈی کی کیا کی؟ انگلی وہ کی. اب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ تو قصاص ہے، قصاص تو ہوگا ہی، انگلی تو کاٹی جائے گی. آپ کیسے اللہ کی قسم کھا رہی ہیں کہ آپ کی انگلی نہیں کاٹی جا رہی؟ ان کو اس چیز پر اعتماد اور بھروسہ تھا کہ اللہ کی قسم میں اللہ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر کے کہتی ہوں کہ میری انگلی ضائع نہیں ہوگی. مسئلہ یہ یا تو قصاص لینے والے خاموش ہو جائیں گے، وہ یہ کہیں گے ہم نے معاف کر دیا، یا پھر دیت لے لیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور پروانہ معافی کا آ جائے گا. بہرحال انہوں نے قسم کھا لی. اب اللہ کے رسول بھی فرما رہے ہیں کہ قصاصاً تو انگلی جائے گی، قسم کس طرح؟ اس کے بعد جو قصاص لینے والے لوگ تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم دیت لیتے ہیں، ہم انگلی کے بدلے انگلی. اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو پورا کر دیا. یعنی اتنا اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ اللہ کی قسم میرا نقصان نہیں ہوگا، نہیں ہوا. تو ایک مشہور صحابی ایک رسول تھے، وہ بھی ایسے ہی مطلب جب قسم کھا لیتے تھے تو وہ کام ضرور ہوتا تھا. تو صحابہ ان کو کہتے تھے کہ آپ قسم کھائیں، تو وہ پھر قسم کھاتے نہیں تھے. ایک اور حدیث مسلم شریف کی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال احتجت الجنت والنار فقالت النار. اب جنت اور جہنم کا آپس میں کیا ہو رہا ہے؟ مکالمہ ہو رہا ہے.
جنت جو ہے وہ جہنم کو کہہ رہی اور جہنم جنت کو کہہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقالت النار، جہنم نے کہا فی الجبارون والمتکبرون، میرے اندر متکبر لوگ، بڑے بڑے جبار لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب جہنم کا جو ایندھن بنیں گے وہ متکبر لوگ ہوں گے اور بڑے ظالم قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ وقالت الجنہ فی ضعفاء الناس ومساکینہم، میرے اندر جو لوگ موجود ہوں گے وہ مسکین، غریب، کمزور لوگ۔ فقضى اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا، انک جنت و رحمتی، اے جنت تو میری رحمت ہے، اے جنت تو میری رحمت ہے۔ ارحم بک من اشاء، میں جس کے اوپر چاہوں گا رحم نازل کروں گا، تیرے ساتھ میں جس پر چاہوں رحمت نازل کروں گا، جس کو چاہوں گا میں جنت دے دوں گا۔ اور جہنم کو فرمایا تو میرا عذاب ہے اور جس کو میں چاہوں گا عذاب دوں گا۔ جہنم کو کیا فرمایا؟ تو میرا کیا ہے؟ عذاب ہے، جس کو چاہوں گا میں عذاب دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں کو میں جنت کو بھی اور جہنم کو بھی بھر دوں گا۔ جہنم کیسے بھری جائے گی؟ جہنم جو ہے اس طرح کہ لوگ اس کے اندر داخل ہوں گے اور پھر اس کو جب کہا جائے گا وَنَقُولُ لَهُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيد، جہنم کو کہا جائے گا کیا تو بھر چکی ہے؟ وہ کہیں گے هَلْ مِن مزید، مزید مخلوق چاہیے۔ اللہ رب العزت اس کے اندر اپنا پاؤں رکھیں گے۔ کس کے اندر؟ جہنم میں۔ پھر جہنم کہے گی قط قط قط، اے اللہ کافی ہے، کافی ہے۔ اور جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کی مزید وسیع ہوگی اور اللہ تعالیٰ جنت کے لیے مزید مخلوق کو پیدا کرے گا جنت کو بھرنے کے لیے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رحمت کا اندازہ لگائیں کہ جو جہنم ہے اس کو اللہ رب العزت اپنا قدم رکھ کے ختم کر دیں گے، دوسری مخلوق نہ ہے، قدم رکھا بھر جائے گی۔ لیکن جنت جو ہے اتنا وسیع ہے کہ مخلوق آ بھی گئی پھر بھی اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا کرے گا جنت کو بھرنے کے لیے۔ اور ایک ادنا جنتی کی جنت کتنا ہوگی پتہ ہے؟ ایک ادنا جنتی جو سب سے مار کھا 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 بالکل پاک صاف ہو کے نا آخر میں آئے گا، اس کی جنت کتنا ہوگی؟ اللہ رب العزت کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا اے اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کدھر جاؤں؟ ہر بندے نے اپنا اپنا مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ پھر وہی بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جا میں نے تجھے جنت اتنی دی جتنا ایک دنیا میں بادشاہ کی ملکیت ہوتی ہے، دنیا میں نے تجھے وہ جنت دی۔ وہ بندہ مسکرائے گا مسلمان، وہ کہے گا اللہ تو بادشاہ ہے لیکن میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اب دنیا کی جو ایک بادشاہت ہے، مثلا ایک یعنی ملک کی کتنی سرزمین ہوتی ہے، کتنا رقبہ ہوتا ہے؟ اب پوری سعودیہ کو دیکھ لیں، کسی نے دیکھا پورا سعودیہ کتنا ہے؟ نہیں نا، وہ کتنا ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے میں نے اس طرح اور دیا، 10 گنا اس بندے کو ملے گی جنت۔ یعنی 10 سعودیہ ملا لیں، اتنا جنت کس کو ملے گی؟ اس جنتی کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، آخری جنتی، اس کو اللہ تعالیٰ جنت اتنا دیں گے کہ 10 بادشاہوں کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ کی جنت کتنی بڑی وسیع ہے اور اللہ کی مخلوق کتنی بڑی وسیع ہے۔ جو فرشتے ہیں، فرشتوں کی آپ دیکھیں اللہ کی جو مخلوق ہے ان کی صرف یہ کان کی لو نہیں، کان کی لو اور کندھا کتنا دور ہے؟ ان کے کان کی لو اور کندھا 700 سال کی مسافت ہے۔ کتنا؟ 700 سال کی دوری، بندہ سفر کرے 700 سال، 7 صدیاں، کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ وہ تو فرشتے ہیں نا، لیکن جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جبرائیل علیہ السلام کے جو پر تھے
جب وہ اوریجنل اپنے پر پھیلاتے تو میں آسمان دیکھ ہی نہیں سکتا تھا کہ کدھر ہے. حالانکہ بندہ یہاں دیکھے آسمان کدھر، اوپر دیکھے کہاں تک جائے گا پر اس کے، کہاں تک جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے مجھے آسمان نظر. اللہ کی مخلوق کتنی بڑی، اور اللہ کی رحمت آپ دیکھیں کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاؤں سے بھر دیا اور جنت کے لیے دوسری مخلوق کو پیدا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے وہ بڑی آسان ہے، لیکن جہنم بھی اتنا قریب ہے جتنا جنت قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت انسان کے پاؤں کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. انسان کے جوتے کا تسمہ ہے نا، اس سے بھی زیادہ قریب ہے جنت، اور جہنم بھی ایسے ہی ہے. یعنی انسان کے اعمال اچھے تو جنت، اعمال برے تو جہنم. ایک آخری حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز ایک بندہ آئے گا، انہ لا یأتی الرجل السمین العظیم. ایک تو سمین ہے، موٹا ہے، اور سمین بھی عظیم، بہت بڑا موٹا ہیں جی، پہلوان. یوم القیامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزن عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کچھ وزن بھی نہیں ہوگا. کتنا وزن نہیں ہوگا، موٹا بندہ ہے، پہلوان ہے، طاقت ہے، قوت ہے، جسامت ہے، فربہ ہے. جناح بعوضۃ، آپ نے ارشاد فرمایا جناح بعوضۃ، اس بندے کی جو جسامت تو بہت بڑی، ایک سمین پھر عظیم، جسامت بڑی، اللہ کے ترازو میں اس کی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہوگی. مچھر کے پر کے برابر بھی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے. اس کا مطلب انسانوں کو، مسلمانوں کو تولا جائے گا اور ان کے اعمال بھی تولے جائیں گے. اعمال بھی تولے جائیں گے اور مسلمانوں کو بھی تولا جائے گا. تو وہاں جسامت، یعنی مطلب کہنے کا یہ کہ دنیا میں مال، دولت، جسامت، کھانا پینا یہ کوئی کمال نہیں. کمال ہے تو نیک اعمال کرنے میں، سیرت اور کردار کو بنانے میں. اور جو اعمال جو تولے جائیں گے، کیوں؟ حالانکہ گنتی ہو نا، اعمال کی گنتی ہو بھی، 60 سال اس کی عمر ہے، 60 سال کی نمازیں کتنی گنتی ہو، ہیں جی اس کے روزے کتنے بنتے ہیں گنتی ہو، نہیں تولا جائے گا. مطلب تولنے کا مطلب یہ کہ اس میں اخلاص کی کتنی قوت تھی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کتنا کرتا تھا. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.